یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة۔ گزشتہ سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا نماز کا طریقہ جو صحابہ کرام نے بیان کیا، اس کی تفصیلات جاری ہیں، اور آج ہم چھٹے نکتے سے آغاز کریں گے۔ مکمل وضو کرنے کے بعد ایک انسان کو قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہونا چاہیے، سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صف مکمل کرنی چاہیے اور درست کرنی چاہیے، اور نیت جو ہے زبان سے نہیں بلکہ دل سے کرنی چاہیے۔ چھٹا کام اللہ اکبر کہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہے، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر۔ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے مکمل وضو کر لیا کر، پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ دیا کر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کیا کرتے تھے۔ یہاں چونکہ دونوں روایتوں میں اذا قمت الى الصلاة، اس روایت میں بھی قیام کا لفظ آیا ہے۔ یہاں بطور نوٹ ایک حدیث صحیح بخاری کی 1117 نمبر لکھ لی جائے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی قائما، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو پہلو کے بل ہو کے نماز ادا کرو۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں، فَأَوْمِئِ مَاءً، کھڑا ہونا، بیٹھنا، کروٹ کے بل اگر دشواری ہے، جس کیفیت میں بھی ہو اشارہ کر لو، نماز کا ثواب اور اجر پورا ہی ملے گا۔ اس کے ساتھ ایک دوسری روایت کا بھی اضافہ کر لیجئے، صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة الرجل قائما، جو شخص
صحت مند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی طور پہ کوئی ایسی عوارض نہیں ہے، وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور نہ ہی اپنے اجر میں کمی کرنی چاہیے۔ ساتواں پہلو رفع یدین کرنا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنے کے ہمیں دو طریقے ملتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب اللہ اکبر کہتے رکوع کے لیے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور جب آپ اپنا سر مبارک سجدوں سے اٹھاتے تو پھر ایسا نہ کرتے۔ وفی لفظ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اس وقت بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ دوسرا طریقہ سیدنا مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ کانوں کے برابر، یا حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، یہ دونوں کانوں کی لو تک اٹھاتے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، اور جب آپ رکوع کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو ان دونوں کیفیتوں میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھا لیا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کہ آپ یا تو کندھوں کے برابر اٹھاتے یا کانوں کی لو تک اٹھاتے۔ ایک تیسرا طریقہ بھی سنن ابی داود میں موجود ہے، صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کس طرح اٹھایا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر اٹھاتے ہیں۔ سنن ابی داود کی یہ روایت جو صحیح ہے، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ شریعت کے ان خوبصورت پہلوؤں کا تذکرہ ہو جائے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات انسان اس کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ زیادہ اٹھتے ہی نہیں ہیں بیماری کی وجہ سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اس طریقے کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ بھی آپ کو ہوگا کہ کس کس جگہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے خوبصورت پہلو رکھے ہیں۔ ہاتھ اٹھاتے وقت اور اللہ اکبر کہتے وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 3 طریقے دیے. پہلا طریقہ یہ ہے ایک ہی وقت میں تکبیر کہنا اور ہاتھ اٹھانا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اس وقت اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. تو تکبیر، اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھانا ایک ہی وقت میں. دوسرا طریقہ پہلے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا، پھر تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رفع یدیہ تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے حتی تکون بحذو منکبیہ اپنے کندھوں کے برابر، ثم کبر پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا طریقہ اللہ اکبر پہلے کہنا، پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا. سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہ رأى مالک بن الحویرث، انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا اذا صلی کبر، جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، ثم رفع یدیہ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعل هكذا، اور وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا. ان تینوں طریقوں میں دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح کھول کر بلند کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو خوب لمبا کر کے بلند کرتے، واضح کر کے اٹھاتے. ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد 8واں عمل جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھتے. طاؤس روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یده الیمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، پھر ان دونوں کو اپنے سینے پر مضبوطی سے باندھ دیتے. یہ سینے پر ہاتھ رکھنے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی شریعت نے آسانی دی. اس کے بھی 3 طریقے بتائے.
سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فنظرت الیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، فقام، آپ کھڑے ہوئے، فکبر، آپ نے اللہ اکبر کہا، ورفع یدی، آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، حتی حازتا بأذنی، دونوں ہاتھ یہاں تک کہ کانوں کے برابر چلے گئے، ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی پہ رکھا، والرسغ، اور کلائی پہ رکھا، والساعد، اور بازو پہ رکھا۔ ان تینوں طریقوں کو توجہ کے ساتھ سمجھیے۔ جب انسان اکیلا کھڑا ہو تو کلائی پہ، اپنی ہتھیلی پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ سکتا ہے، یا جوڑ پہ جوڑ رکھ سکتا ہے، کلائی پہ کلائی۔ لیکن جب انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کیفیت سے بسا اوقات ساتھ کھڑے ہونے والے کو تنگی ہو سکتی ہے، تو پھر دائیں ہاتھ کو الساعد، بازو پر رکھا جائے۔ وہ تین طریقے جو آپ نے ابھی سنے، ہاتھ رکھنے کے، یا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے کے، اللہ اکبر، اللہ اکبر اور دونوں ہاتھ اٹھانا اکٹھے، پہلے ہاتھ اٹھائے پھر اللہ اکبر، پہلے اللہ اکبر کہا جائے۔ پھر اس کے بھی تین طریقے آپ نے دیکھے، کندھوں کے برابر، کانوں کے لو کے برابر، اور سینے کے برابر، جو سنن ابی داود کی روایت۔ یہاں اس مسئلے کی مزید وضاحت جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز کا یہ جو طریقہ سکھا رہے تھے، اس کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت حدیث صحیح الجامع کی ہے، ان من سنن المرسلین وضع الیمین علی الشمال فی الصلاة، انبیاء کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھا جائے۔ دین فطرت ہے، تھوڑی سی توجہ کیجیے۔ آپ جب بازو کو صف بناتے وقت کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں کو بائیں کے اوپر رکھتے ہیں، آپ اس کو جتنا بھی نیچے لے جانا چاہیں کوشش کریں، جائے گا، اور اگر لے جانا بھی چاہیں تو دوبارہ سنیے، وضع الیمین علی الشمال فی الصلاة، دایاں بائیں کے اوپر ہو، اور اگر نیچے کریں گے دایاں نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ سنن ابی داود کی ایک روایت ہے عاصم بن کلیب سے، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، انہوں نے دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہتھیلی کے اوپر رکھا، والرسغ والساعد، اسی طرح کلائی اور بازو پر، وقال فی، اور ساتھ کہنے لگے، ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شدید، میں پھر سردیوں میں آیا، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، تو سردیوں میں انہوں نے چادریں لی ہوئی تھی، اس کے باوجود چادروں کے نیچے سے بھی ان کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے رفع الیدین کے لیے۔ اور وائل ابن حجر کی روایت ہے سنن ابی داود میں،
اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشتاء، میں سردیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فرأیت اصحابہ یرفعون ایدیہم فی ثیابہم فی الصلاۃ، میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام اپنے کپڑوں کے اندر ہی جو چادر لی ہوتی رفع الیدین کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 ماہ قبل وائل ابن حجر اللہ کے رسول کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے اس وقت دیکھا. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں تلخیص الحبیر کی، فما زالت تلك صلاته حتى لقي اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہی نماز پڑھی حتی لقی اللہ، جب تک اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی. یہاں ایک ضروری نوٹ دے دیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کہ آپ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا لیتے. لیکن جب انسان قرآن و سنت کو دلیل نہیں مانتا، حجت نہیں مانتا، یا اس کی روشنی میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا، تو پھر ہمیشہ سنی سنائی باتوں کو ہی حجت مانتا ہے. آج لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اصل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم ابتدائی اسلام میں نعوذ باللہ من ذالک بت لے کے آتے تھے جو اپنی بغلوں میں چھپا لیتے تھے، تو ان کو گرانے کے لیے یہ رفع الیدین کا حکم دیا گیا. اس ضمن میں 3 باتیں آپ کو لکھنی چاہیے. کائنات کے اندر ادنا سے ادنا مسلمان بھی یہ گوارا نہیں کرتا، ادنا سے ادنا مسلمان، کہ وہ منافقت کا کوئی پہلو اس انداز سے پیش کرے اور نماز کی حالت میں بتوں کو لے کے آئے. تو صحابہ کرام پر یہ بہت بڑا بہتان ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. وہ ہستیاں جو اللہ کے رسول کے اشارہ ابرو پر اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ اس طرح کا عمل کیسے کر سکتے؟ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے پھر دلوں کو جھانکا تو سب سے خوبصورت دل اللہ کے رسول کے صحابہ کے پائے. فجعلهم وزراء لنبیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کا وزیر بنا دیا. یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی چناؤ کیا، انسانوں سے بھی چناؤ کیا،
چنیدہ ہستیوں کے بارے میں اس طرح زبان کھولنا یہ شرعاً جائز نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کسی مسلمان کو زیبا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج امت کا بیشتر حصہ جب غور ہی نہیں کرتا تو یہ لکھتا، پڑھتا، پڑھاتا اور بولتا نظر آتا ہے اور سمجھ سے باہر ہے. آپ لوگ بھی عقل رکھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچئے وہ کاغذ کے بت تھے کیا؟ اور ساتھ ان کے اس وقت کوئی ایلفی کی فیکٹری بھی تھی کہ بغلوں میں لگا لیتے اور گرتے ہی نہیں تھے. تو وہ تو اللہ اکبر پہلی مرتبہ کہیں تو اس وقت ہی گر جانے تھے. وہ کیسے چھپ گئے؟ انہوں نے تو چادریں پہنی ہوتی تھی اس وقت، تو قمیض اور ہائی نیک تو بنی نہیں تھی ابھی تک، تو کیسے چھپا لیا انہوں نے؟ کوئی لاجک تو ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کتاب الجنائز جب ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کچھ الفاظ نہیں بولے جا سکتے. وہ لکھتے ہیں کہ جب لفظ آئے اللہ کے رسول نے ایک عورت نفاس کی حالت میں فوت ہوئی، قام فی وسطها، آپ کھڑے ہوئے. کہاں کھڑے ہوئے؟ وسط کس کو کہتے ہیں؟ جس کا معنی درمیان ہے. لیکن چونکہ ان کے مذہب پہ، ان کے مسلک پہ، ان کے اسکول آف تھاٹس پہ بہت ساری ہٹ آتی، نے کہا نہیں، اس کا معنی وسط نہیں. شاگرد کے سوال پہ کہا کہ کل بتاؤں گا، اور دوسرے دن جب آ کے سوال کیا کہا ہاتھ اٹھاؤ. اس نے ہاتھ اٹھائے، کہا اب بتاؤ وسط کہاں ہے؟ سنت یہ ہے کہ مرد کا جنازہ ہو تو چہرے کے سامنے کھڑا ہو کے امام نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اور عورت کا جنازہ ہو تو وسط میں کھڑا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ان کے مسلک کی یہ بات ہے کہ نہیں، ہر دو صورتوں میں چہرے کے سامنے کھڑا ہونا ہے. نام میں اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے. دیانتداری سے اپنے دل سے پوچھئے بھلا کسی نے مردے کے بھی ہاتھ کھڑے کروائے؟ تبھی پتہ چلے گا نا کہ وسط کہاں ہے. حدیث کو توڑ دیا، اس کا انکار کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی توجیہ کی. جو شخص بھی عقل مند اس کو سنتا ہے افسوس کرتا ہے. صحیح بخاری صلاۃ خسوف اور کسوف، جب سورج گرہن لگے اور جب چاند گرہن ہو تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں، رکوع میں جائیں، اٹھ کے پھر تلاوت کریں، پھر رکوع میں چلے جائیں. 2 رکوع بھی ایک رکعت میں ہو سکتے ہیں، 3 رکوع بھی ایک رکعت میں ہو سکتے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت اور بہت ساری دیگر روایتیں. لیکن چونکہ یہ نماز کا طریقہ صاحب کے مسلک کے موافق نہیں تھا، وہاں کیا لکھا؟ اللہ کی قسم کوئی عقل مند پڑھ لے تو خون کے آنسو ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث کو توڑنے کا انداز کیا؟ اصل میں اللہ کے رسول نے رکوع اتنا لمبا کر دیا کہ جو ان کے پیچھے کھڑے تھے وہ سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے کہ ابھی اٹھے ہیں کہ نہیں اٹھے. تو جو پچھلی صفوں میں تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ رکوع کیا ہے. والعیاذ باللہ، صحابہ کرام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ اس طرح سر اٹھا اٹھا کے نماز میں دیکھتے تھے اور ان کو منافق ثابت کرنا، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تمہارے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے معیار ایک ہے، میزان اور مقیاس ایک ہے.
جب تک تم صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہارا ایمان جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق یہ بات جو لوگوں نے کہہ دی کہ وہ تو بت لے آتے تھے اور ان کو چھپا لیتے تھے، ان کے لیے حکم دیا اور بعد میں منسوخ ہو گئی، جس کے نسخ کی کوئی دلیل نہ آج تک کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ ہی پیش کر سکے گا. اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے سنی، فما زالت تلك صلاته حتى لقي اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز زندگی کی آخری نماز تک آپ نے رفع الیدین کی، اور اسی حالت میں ہی آخری نماز تک آپ نے یہ کام کیا یہاں تک کہ اللہ کے پاس چلے گئے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت بھی ساتھ لکھ لیجیے. ان معشر الانبیاء ان نؤخر سحورنا ونعجل فطورنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا. انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم سحری کو لیٹ کریں اور افطاری جلدی کریں، یعنی اتنی زیادہ پہلے سحری نہ کھا لیں، اذان کے قریب قریب، اور افطاری اذان کے فوراً بعد. اور ہم اپنے دائیں ہاتھوں سے بائیں ہاتھوں کو نماز میں پکڑ لیں. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 3038، ثلاث من اخلاق النبوہ، نبوت کے اخلاق میں سے 3 باتیں ہیں: تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع اليمنى على الشمال في الصلاة. انبیاء کے اخلاق میں سے 3 باتیں ہیں: افطاری جلدی کرنا، سحری تاخیر سے کرنا، اور وضع الیمنى، دائیں ہاتھ کو، علی الشمال فی الصلاة، بائیں ہاتھ پہ رکھنا نماز میں. حلب الطائی روایت کرتے ہیں یضع هذه علی صدری، اس ہاتھ کو سینے پہ رکھے. وصف یحییٰ، راوی یحییٰ نے وصف بیان کیا کیسے؟ الیمنى علی الیسرى فوق المفصل، دائیں کو بائیں پر جوڑ کے اوپر. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 740 نمبر. كان الناس يؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو پہ رکھیں نماز میں. ابو حاتم الرازی، ابو زرع الرازی، یہ رازیان اللہ تعالیٰ نے ان کو علم ایسا دیا تھا کہ یہ راز کی باتیں کرتے تھے اور ان کی زندگیاں بھی رازی. کچھ نام جو ہیں وہ بڑے پیارے ہیں. مالک بن دینار، مالک بن دینار، جس سے دینار مہنگا ہے ان کی حدیثیں بھی بہت مہنگی ہیں. یہی وجہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ جب حج کرنے آئے تو ایک چبوترے پہ بیٹھ کے وہ حدیث بیان کر رہے تھے، تو ایک شخص کو بڑا شوق تھا حدیث سننے کا، کہتے حدثنی حدثنی حدثنی، وہ بیان کرتے گئے. آخر کب تک؟ کہتے ہیں اب بس. انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ چبوترے سے بیٹھا نیچے گر گیا.
اس نے اپنے پاؤں اور ہاتھ اس طرح ہلانے اور حرکت کرنے شروع کیے جیسے واقعتاً وہ گرا ہے اور بس وہ مہمان ہے، اور جانتے بوجھتے منہ کھولا اور جس طرح کوئی بیمار آدمی کرتا ہے اسی کیفیت میں چلا گیا۔ سفیان بن عیینہ بڑے پریشان ہوئے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ محدث انسان، اس نے حاجی مار دیا۔ چھلانگ لگا کے نیچے گئے، کہتے ہیں الا فلتتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں، حتی تحدثنی 100 حدیث عن الزہری و100 حدیث عن مالک بن دینار، 100 حدیثیں زہری کی سند سے، 100 حدیثیں مالک بن دینار کی سند سے سنا دو تو اٹھوں گا، مگر نہ اسی طرح پڑا رہوں گا، لوگ کہیں گے کہ حاجی مار دیا اس نے۔ ان بیچاروں کو سنانا پڑا۔ آج ضد کیا ہوتی ہے؟ میں نے پڑھنے نہیں جانا۔ وہاں ضد کیا ہے؟ 200 حدیثیں سناؤ گے تو جان چھوڑوں گا۔ ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ، ان کو صرف 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ کسی نے سوال کیا ابو ذر رازی سے کہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنا پیدل سفر کیا؟ کہا 30,000 میل۔ اور سوال کرنے والا بھی کوئی بادشاہ ہوگا، کہتے ہیں بس؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد، میں نے 30,000 میل تو سفر گنا تھا، اس کے بعد پھر گننا چھوڑ دیا۔ ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے، اتفاق ایسا ہے جب ان کا آخری وقت آیا تو 3 محدث ان کے پاس موجود تھے، ابو حاتم الرازی، منذر بن شازان، ابن ورع، اور حدیث یہ کہتی ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، قریب المرگ جو ہے، جو آخری سانسوں میں ہے، اس کو تلقین کرو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ ومن كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس کی زبان پہ آخری وقت میں کلمہ جاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ اب تینوں محدث اس سوچ میں ہے کہ اب اتنے بڑے حدیث کے ستون کو ہم کیسے کہیں؟ مقام، احترام اور مرتبہ۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ اس کا آسان طریقہ تو پھر یہی ہے کہ ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں جس میں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہے، ان کو یاد آ جائے۔ تو ایک شخص نے پڑھنا شروع کیا، حدثنا ابو عاصم حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح، محسوس کروایا کہ آگے مجھے سند نہیں آ رہی۔ دوسرے کہتے ہیں رکو میں اس کو پورا کرتا ہوں، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عن صالح بن ابی، وہ بھی رک گئے۔ ابھی رکے ہی تھے کہ ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھول لی، کہتے اجلسونی، مجھے بٹھاؤ۔ فاجلسو، ان کو ٹیک لگا کے بٹھایا۔ کہتے ہیں یہ سند میں سناتا ہوں۔ حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا بندار عن عبد الرحمن بن جعفر عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ، اتنے الفاظ پڑھے، دخل الجنہ کے الفاظ نہیں بولے، مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ قصہ نقل کرتے ہیں، سیدہ آسیہ علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کی بھی جان نکلی تو مسکرا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرا گھر جنت میں اپنے پاس بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر دکھایا۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ادھر اس نے گھر کو دیکھا، خوش ہوئی اور اسی حالت میں اس کی جان قبض کر لی گئی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دکھائی ہوگی تو لفظ جنت بولنے کی ضرورت نہیں رہی، مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے، محدثین کو خواب آئی، ان کے ساتھیوں کو، کہ ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ کہا ابو ذر یہ کیا؟ اللہ نے تجھے فرشتوں کا امام بنا دیا؟ قال برفع الیدین فی الصلاۃ، نماز کے اندر رفع الیدین کرنے کی وجہ سے اور اس کے اہتمام اور اس کے بیان کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ فرشتوں کی امامت نصیب دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت بہت بڑا انعام ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے برفع الیدین فی الصلاۃ، نماز کے اندر رفع الیدین کرنے کی وجہ سے فرشتوں کا امام بنایا۔ ہاتھوں کو سینے پر باندھنے کے بعد 9واں کام دعائے استفتاح۔ دعائے استفتاح کے مختلف الفاظ منقول ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل ان يقرأ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، تو تکبیر کے بعد اور قرات سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموشی اختیار کرتے ہیں اور آپ کچھ پڑھتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قال اقول، میں یہ کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ دوسری دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، قال تو یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک، پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اور تیرا نام کتنا بابرکت ہے، اور تیری بزرگی بلند ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تیسری دعا
سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا جاء الى الصلاة وقد حفظه النفس، ایک آدمی نماز کے لیے آیا اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا. فقال اللہ اکبر الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اس شخص نے یہ کلمات کہے الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. فلما قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، قال ایکم المتکلم بالکلمات، کس شخص نے یہ کلمات کہے تھے؟ فإنه لم يقل بأسا، اس نے کوئی بری بات نہیں کہی، اچھے کلمات کہے. فقال الرجل انا یا رسول اللہ، اس شخص نے کہا میں نے کہے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جئت وقد حفظني النفس، میں جب آیا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا. فقلتها، تو میں نے یہ کلمات کہہ دی. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو اللہ کے پاس لے کے جائے. وزاد حمید فی، اور اس روایت میں حمید نے اضافہ کیا وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِ فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَهُ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ. اور حمید کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے آئے تو اپنی معمول کی چال چل کے آئے، نماز کا جو حصہ اسے میسر آ جائے اسے پڑھ لے، اور جو فوت ہو جائے اسے پورا کر لے. چوتھی دعا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. اذ قال رجل من القوم، تو قوم میں سے کسی ایک نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا. اس نے یہ کلمات کہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القائل کلمت کذا وکذا، اس طرح کلمات کس نے کہے؟ قال رجل من القوم، تو ایک آدمی قوم میں سے کہنے لگا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ الفاظ بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت لها فتحت لها ابواب السماء، مجھے تعجب ہوا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے سبھی دروازے کھول دیے گئے. قال ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فما ترکتهن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلك، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کی تعریف سنی ہے، اس کے بعد میں نے آج تک ان کو چھوڑا نہیں. یہ تھے نماز کے ابتدائی 9 نکات جو عملی نماز کا طریقہ ہے. 10واں نکتہ تعوذ پڑھنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جب آپ رات کو قیام کے لیے کھڑے ہوتے، کبر،
اللہ اکبر کہتے، ثم یقول، پھر آپ یہ کہا کرتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو سننے والا اور جاننے والا ہے، شیطان مردود سے اور اس کے وسوسوں سے اور جادو کی پھنکار سے اور اس کے تکبر سے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں۔